اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق بڑھ جائے گا، اللہ کا ذکر بڑھا دیجئے۔ ایک آسان عمل دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ تو کہا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 14 پہ جب میں نے غور کیا تو وہاں پر ذکرن کثیرہ کا لفظ استعمال ہوا کہ ذکر کا مطلب بھی اللہ پاک نے جب یہ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو یہ بھی ساتھ ارشاد کیا قرآن پاک کی اس آیت نمبر 14 کے اندر سورہ الاحزاب کی کہ ذکرن کثیرہ کا کثیر ذکر کیجئے، ذکر کو کثرت کے ساتھ کیجئے، کیونکہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے ذکر کو کثرت سے کرنا۔ تو ذکر اللہ کا کثرت سے کریں۔ جب اللہ کا آپ ذکر کثرت سے کریں گے نا تو پھر رزق کے معاملات کو چھوڑ دیں۔ یہ تو کوئی ایک چھوٹی سی، میں سمجھتا ہوں سب سے کم تر جو ایک ریکوائرمنٹ کسی انسان کی ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے، یہ مال و دولت اور دنیا۔ اس سے بڑھ کر بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے اور جو خود آپ حیران ہو جائیں گے جیسے جیسے آپ اپنی زندگی میں۔ لیکن یہ میں ضرور کر دوں کہ ذکر اس وقت آپ نے کرنا ہے، اور ذکر کا حکم ذکر خفی ہو، ذکر آواز بلند سے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں اور خفی ذکر بھی کرتے ہیں، کم آواز سے بھی، اور جتنے بھی سلسلے کے پیر سلسلے کے لوگ ہیں اور جو جن کے مریدین کا سلسلہ چلتا ہے، مختلف سلسلے کے لوگ مختلف قسم کا ذکر جو ہے وہ اپنے مریدین سے کرواتے ہیں، اور جس جگہ پہ جو بھی ذکر کرتے ہیں وہ مختلف انداز ہیں، لا الہ الا اللہ الا ہو، اور بہت سارے ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور اس کے بینیفٹس ان کو ملتے ہیں۔ میں آپ کو ایک عمل آج بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے 41 دن کر لیں بغیر کسی ناگے کے، 41 ڈیز، تو یقین کریں کہ پھر رزق کے معاملات جو کہ سب سے، اور حدیث موجود ہے اس کے بارے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے اندر 99 مسائل کا حل ہے، اور جو سب سے کم تر ہے وہ رزق روزی کا ہے، یہ پریشانی جو آپ کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی 99 اور بھی ہوں گے نا تو وہ بھی مسائل حل ہوں گے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 41 ڈیز تک۔ اس کا ذکر میں آپ سے آج اس عمل کے بارے میں بتاؤں گا۔ پریشان ہے رزق سے، بہت آسان عمل چاہیے، محنت زیادہ نہیں کرنی۔ اچھا، ایک چیز میں اور بھی کلیئر کر دوں، معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے، جناب کی ویڈیو پھر تھوڑی سی لمبی ہوگی، بات کرنا بہت ضروری ہے یار، جس کو سننا ہے سنے، جسے نہیں سننا اس کی مرضی ہے، بات بہت ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ جناب آپ یہ وظیفہ کر لیں، اب کئی دوست مجھ سے یہ کمنٹس میں آج کل بات کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب آپ روز نہیں بات کر دیتے ہیں، نیا وظیفہ بتا دیتے ہیں، ہم پرانے سبسکرائبر ہیں، ہم کیا کریں، ہم روز نیا وظیفہ کریں؟ یار میرے دوستو، ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہر دوائی ہر مریض بندے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ آج آپ نے 1 مہینہ یا 2 مہینہ یا 3 مہینے پہلے جو ہے وہ چینل سبسکرائب کیا تھا، آپ کو بھی اگر آج کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ مجھ سے کہتے ہیں شاہ جی اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں، جبکہ وہ میں نے 2-3 مہینے پہلے ویڈیو بنائی ہوتی ہے۔ یعنی آپ میرے موجودہ سبسکرائبر یہ تکلیف برداشت نہیں کرتے کہ پیچھے جا کے سرچ کر لیں اور واٹس ایپ پہ ہی پوچھتے ہیں کہ یہ وظیفہ بتا دیں۔ تو مجھے بتائیے کہ نیا آنے والا بندہ کیا پوری ویڈیوز کو سکرول ڈاؤن کرے گا چینل کی کہ وہ رزق کے اس وظیفے تک پہنچ جائے جو میں پہلے بنا چکا ہوں؟ تو اوبیسلی جو نئے لوگ آ رہے ہیں ڈیلی کے بیسس کے اوپر، 150 لوگ جو نیا سبسکرائب کر رہا ہے، اس کو بھی تو کوئی نہ کوئی نئی چیز چاہیے نا، کوئی عمل چاہیے، تو ویڈیو بنا دی، اس کے لیے ہم بنا دیتے ہیں۔ اب آپ آلریڈی جو کر رہے ہیں اور آپ سے ڈسکس بھی واٹس ایپ پر ہو چکا اور آپ عمل کر رہے ہیں، تو پھر آپ وہی اس کو جاری رکھیں نا۔ یعنی بہت ساری کشتیوں میں تو پاؤں ٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ڈوبنے کے چانسز زیادہ ہیں، منزل پہ کم پہنچتے ہیں لوگ۔ تو اپنے مستقل مزاجی کو تھوڑا سا دیکھیے، جو وظیفہ آپ کو سوٹ کر گیا باقی اب چھوڑ دیں، آنکھیں بند کر لیں، اسی کو پکڑ لیں۔ آپ کو کوئی عمل میں نے بتایا، وہ کام کر رہا ہے، 11 دن کا تھا، کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو ساری زندگی پڑھیں، کیا ضرورت ہے پھر؟ کیا مجھ سے پوچھ لیجئے، تو اس کو کنٹینیو کر لیں۔ آپ کو جگہ جگہ پھر دوسرے وظائف بدلنے کی اور دوسری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عمل ہے، جو فائدہ دے رہا ہے، اس کو زندگی کا حصہ بنا لے، اور نہیں فائدہ دے رہا تو پھر اس کی
ٹائمنگز تک دیکھ لیں, پھر آپ بات کر لیں کہ جناب ہم آپ دوسرا کرنا چاہتے ہیں, کوئی اور قرآن پاک کی آیت جو ہے اس کے ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. تو کائنڈلی ان کو تو کرنے دیں نا کہ جو لوگ نئے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ یہ بات کرنا بہت ضروری تھی, کہ بہت زیادہ کمنٹ جو ہے میرے پرانے سبسکرائبر یہ بات کر رہے تھے کہ جناب آپ جو ہے وہ روز نئی چیز بنا دیتے ہیں. تو یہ نئی چیز نئے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. آپ لوگوں کو صرف انفارمیشن مل گئی, آپ کو بھی پتا چل گیا کہ اگر وہ والا وظیفہ جو ہم کر رہے ہیں 41 دن کا, اس سے وہ والی چیزیں نہیں ملی تو پھر یہ موجود ہے. اس کو سیو کر لیں ویڈیو کو, نیکسٹ ٹائم بات ہو جائے گی. اب آ جاتے ہیں عمل کی طرف. میں بہت شرمندہ ہوں آپ لوگوں سے, ویڈیو بڑھ گئی ہیں آج. اس کی وجہ یہ ہے کہ بات کرنا بہت ضروری ہو جاتی ہے, مسائل بہت سارے جو ہے وہ ایک دم سے اکٹھے ہو گئے. آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. کس طرح پڑھنا ہے؟ ٹائم خود رکھ لیجئے, ناغا کوئی نہیں کرنا. 41 دن پڑھنا ہے 500 بار. 500 بار آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار. اول آخر 100 بار ضرور پڑھنا ہے, جو بھی آپ کو یاد ہو, جو بھی آپ کے سلسلے کا ہو, چھوٹے سے چھوٹا ہو, بڑے سے بڑا ہو, یا درود ابراہیمی پڑھ لیں. 100 بار پہلے, 100 بار آخر میں. یہ عمل آپ نے 41 ڈیز تک کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ رزق کے معاملات تو حل ہوں گے ہی ہوں گے. اس کے علاوہ بھی زندگی میں کوئی جو مسائل موجود ہیں آپ کے, بیماری کے ہیں, بے اولادی کے ہیں, جو بھی زندگی میں ہیں, بچوں کے رشتوں کے ہیں, زندگی میں پھر کوئی مسئلہ باقی نہیں رہنا اگر 41 ڈیز پابندی کے ساتھ بغیر ناغے کے اس کو کر لیا. اب یہ میری بہنیں یہ سوال پوچھ دیں گی کہ جناب ہم کیا کریں, ہم تو 41 دن کنٹینیوس نہیں پڑھ سکتے. حضور آپ اس کو کنٹینیو رکھ لیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کو کر لیں, انہی دنوں میں بھی کرتے رہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ گیپ دے دیں گی تو پھر آپ اگر 20 ڈیز کے بعد 21 ڈیز آپ دوبارہ کر لیں, 41 ڈیز آپ کے پورے ہو جائیں گے. تو یہ عمل ہے, اس کو کیجئے گا انشاءاللہ. بہت زبردست عمل ہے اور کو بڑے زبردست رزلٹ مل رہے ہیں. آسان کام ہے کرنے کے لیے. اب آ جاتے ہیں دوسری بات کہ جناب کسی مسئلے میں آپ اٹک گئے, سلجھ نہیں پا رہا, تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں جو بے لوث کسی لالچ کے مانگی جائے قبول فرماتے ہیں. تو اپنا مسئلہ کمنٹ میں ہمیں لکھ دیجئے یا واٹس ایپ پر آ کے ڈسکس کر دیجئے, انشاءاللہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے. یہ دوسرا میسج ہو گیا. تیسری بات یہ کہ جناب واٹس ایپ پر رابطے کے لیے آپ نے جب بھی کرنا ہے تو پاکستان میں جب عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے اس کے بعد سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. رمضان میں افطار کا اور اس کا تراویح کا ٹائم نکال کے عشاء کی نماز کے بعد پھر دوبارہ بھی سلسلہ بات چیت کا جاری رہے گا. اور جو میرے دوست یو کے, یو ایس اے, کینیڈا اور دوسرے ممالک سے, ناروے والوں کا تو میں ان سے بہت ہی شرمندہ ہوں کہ اتنا ٹائم کا ڈیفرنس ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی چاہتا ہوں کہ میں ان سے بات کر پاؤں, لیکن بات اس لیے نہیں ہو پا رہی ہوتی کہ یہاں پر ٹائم کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہے. تو بس وہی ہے کہ جو لوگ ٹائم فریم کی وجہ سے, ٹائم زون کی ڈیفرنس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں, تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیں تاکہ ان کا قیمتی وقت بچ سکے اور آسانی سے ان کے ساتھ بات ہو سکے. تو اس کے لیے آپ صرف ایک میسج کریں گے کہ جناب ٹائم دے دیں کال کا, اور اس پہ کوئی 1 روپے کی کوئی چارجز نہیں, کچھ نہیں, فری آف کاسٹ ہے. آپ کی پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں, ابھی رابطہ کیجئے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا رہے گی کہ اللہ پاک میرے سبسکرائبرز کے تمام مسائل کو, رزق کے مسائل ہوں, بچوں کے مسائل ہوں, کوئی بھی ہو, اللہ پاک ان سب کو حل فرمائے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے. یہی دعاؤں کی درخواست میں آپ سے کرتا ہوں کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.